سب سے پہلا یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کے اگر 6-7 افراد 10 افراد کمانے والے ہیں تو ایک آدمی قربانی کر دے تو اس کے لیے سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ یہ غلط سوچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ہر اس شخص پر فرض ہے، واجب ہے جو عاقل ہو، جو بالغ ہو اور جو صاحب نصاب۔ مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب۔ اب صاحب نصاب کیا ہوتا ہے؟ صاحب نصاب ہر وہ شخص ہے جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہر وہ شخص جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، جو فطرانہ ادا کرتا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا ہے کہ فطرانہ تو عام طور پر ہر شخص ادا کرتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب ہو یا نہ ہو۔ عید والے دن ہر شخص چونکہ وہ روزوں کا فطرانہ ہے، کفارہ ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے اس حوالے سے قربانی کا جانور ہر وہ شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرے گا کہ جو 52 تولہ چاندی کا مالک ہو۔ اور آج کل رات کو ہم نے دیکھا تھا 1630 روپے پاکستانی حساب سے جو ہے وہ 1 تولہ چاندی ہے۔ تو راؤنڈ اباؤٹ پاکستانی اگر ہم اس کو دیکھیں تو 85,000 روپیہ جس کے پاس موجود ہو وہ قربانی کرے گا۔ اور اس کو اگر نوش کرونوں کے ساتھ دیکھیں ہم، نارویجن کرونے یہاں پر جو ہماری کرنسی ہے تو غالباً 4000 کرون یا 4200 کرون کر لیں، 300 کرون کر لیں۔ 4000 کرون اگر کسی ہمارے ایسے بیٹے یا بیٹی کے پاس ہوں کہ جو اس کا وہ مالک ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر گھر کے اندر 6 افراد ہیں، 6 ایسے ہیں جو بالغ ہیں، بوکسن ہیں، ٹھیک ہے، میاں بیوی ان کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں اور وہ سب بالغ ہیں، تو سب کی طرف سے ایک قربانی کا جانور جو ہے وہ ضرور اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جنہیں جی ہونیاں قربانیاں مختصر نے جڑے کمان والے نے، جڑے صاحب نصاب نے۔ اگر چھوٹے بچے نے یعنی بالغ نہیں، 12 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے تو قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھی بالغ ہے اس کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے۔ اب عام طور پر ہوتا کہ ہمارے بچے ایسی کہنا ہے کہ بچوں کی کہنا قربانی دا، چلو اسی کر دینے ہیں۔ بچوں بے شک آپ اپنی طرف سے پیسے دیں، لیکن بچوں کو بتا دیں بیٹا یہ آپ کی قربانی ہے، کیوں؟ تاکہ بچوں کو یہ اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ اب 4000 کرون کی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ادارہ منہاج القرآن کے اندر ابھی کل ہمیں ایک دوست ہمارے وہ بتا رہے تھے 650 کرون، یعنی اگر کوئی کہتا نا کہ 4000 کرون ہمارے لیے مشکل ہے دینا، ٹھیک ہے، تو 3000 کرون 2000 کرون یعنی ایک علیحدہ بکرا نہیں لے سکتے، تو آپ جو ہے وہ 650 کرون وہاں پر جمع کروائیں، اجتماعی قربانی کے اندر آپ کا حصہ جو ہے نا وہ شامل ہو جائے گا۔ یعنی جس کے پاس 4000 کرون ہے وہ 650 کرون دے دے تو اس کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اب یہ میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بولیں، ہمیں پتا ہوتا ہے، بچوں سے پوچھیں یہ ہمارا فرض ہے بیٹا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں اگر وہ بالغ ہے۔ اور بالغ آج کل یہاں پر جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں، 13-14 سال کی عمر میں بچے بچیاں ہو جاتے ہیں بالغ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، ایج کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی جب احترام ہوتا ہے یا بچی کو حیض مینسز آتے ہیں تو اس وقت بلوغت شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب ہم براہ راست تو نہیں پوچھ سکتے بیٹا یا بیٹی آپ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، تو ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر 13-14 سال کی عمر کو پہنچ چکا اور اس کے پاس اس کے اماؤنٹ میں اتنے پیسے موجود ہیں تو پھر اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کو بولے بیٹا یہ 650 اگر تو زیادہ نہیں دے سکتا تو کم از کم 700 کرون جو ہے وہ ادارہ منہاج القرآن میں جمع کروا دو، وہاں پر آپ کی طرف سے قربانی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بے شمار یہ میں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں، ادارے کا نام اس لیے ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ ریٹ ان کا اس وقت ویسے 1100 کا بھی کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 2000، جتنی اللہ پاک نے توفیق دی آپ بہتر سے بہتر جانور پیش کریں، بلکہ حکم یہ ہے فقیروا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانیاں کرو، یعنی جتنا اللہ نے نوازا ہے اس حساب سے اللہ کی بارگاہ میں جانور پیش کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے اونٹ؟ سارے بولیے محبت نال، کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر قربانی کے جانور کیے ہیں۔ 63 آپ کی عمر مبارک کے والے سے خود اپنے ہاتھوں سے، اور باقی مولا علی کو فرمایا تم کرو۔ بس یہ اونٹ دے لگے ڈالنے ہیں۔ اچھا یہاں پر اس کے ساتھ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ملتا جلتا وہ بھی کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے جو قربانی کا جانور خریدنا ہے نا اس کی جگہ پر آپ غریبوں کو پیسے دے دیں،
یہ کچھ لبرل قسم کے جو لوگ ہیں نا ان کا یہ ذہن بن رہا ہے، یہ بالکل ٹوٹلی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ڈنکر کی چوٹ پہ کہنا چاہیے ہمیں کہ یہ غلط ہے۔ حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا ایک ایماندار بندے کی نشانی ہے، سچے بندے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی غریبوں کی مدد کر دے، وہی یہ شاعر اللہ ہیں۔ اب کل کو کہیں گے جو حج کے اوپر جاتے ہو حج کا پیسہ جو ہے نا وہ کرو، غریبوں میں خرچ کر دو۔ بس دین کے معاملات میں ہمیں یہ نظر آتی ہیں باتیں، جب وہ 2 کروڑ کی کوٹھی لگانی ہے نا تب نہیں ہوتا یار اتنے میں 1 کروڑ کٹ ڈالا دوں میں غریبوں کو کرنا، ادھر نہیں سوچ آئے گی۔ جب 50 لاکھ کی گاڑی خریدنی ہے وہاں پر وہ سوچ نہیں آئے گی کہ میں 40 لاکھ کی خریدوں 10 لاکھ غریبوں میں خرچ کر دوں۔ جب نئے برانڈ اچھے برانڈ کی وہ چیزیں لینی ہے تب نہیں یہ بات یاد آنی، یہ مسئلہ صرف تبھی یاد آنا ہے جب قربانی کرنی ہے۔ یہ شاعر اللہ کا مذاق ہوتا ہے۔ اس طرح ہمیں اس طرح بچوں کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اگر کوئی بات کرتا ہے نا لڑائی کے ساتھ نہیں، جھگڑے کے ساتھ نہیں، اگریسو ہو کے نہیں، پیار محبت کے ساتھ نہیں، بولے یار یہ شاعر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کو اپنی نشانیاں کہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اسی طرح قربانی کے جانور بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو آج اگر آپ اللہ کی نشانیوں کو اس طرح بدلیں گے تو کل کو آپ حج کی بات کریں گے، پرسوں کو آپ نماز کی بات کریں گے، تو پھر پیچھے رہ کیا جائے گا ہمارے دامن میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ سے بات کرے سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ جو قربانی ہے یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ الحمدللہ جو ناروے کے اندر رہ رہا ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے اپنے اولاد کی طرف دیکھنا ہے۔ ہماری اولاد میں سے جو بچے ہمارے بالغ ہیں ان کو دیکھیں، ان کے پاس دیکھیں کہ پیسے اس وقت کتنے ہیں، پوچھ لیں، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس 4000 کروڑ ہے تو بیٹا آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ وہ کہے گا پاپا یہ دیوان سلف ہو مائی، یہ میں کیسے کروں گا، میرے پاس جو ہے نا پاکٹ منی ہے، خرچہ ہے، تو ہم نے بتانا ہے کہ نہیں بیٹا ایک وانس کے لیے یہ صرف جو ہے نا وہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ باہر جائیں دوستوں کے ساتھ گشتہ کے اوپر جائیں تو 1000 کروڑ پیسے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گریل وہ تھوڑی فیس کر لے تو 1000-2000 تو ویسے ہی لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بچوں کو اس حوالے سے ہم نے بتانا ہے، زبردستی ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایسے کر کے نہیں بتانا، چلو بیٹا آپ ایسا کرو نا 650-700 کروڑ دو میں اس کو دیتا ہوں۔ دینے کو ہم آپ بھی دے سکتے ہیں، بچوں کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا بچے ایک قدم پیچھے چلے جائیں گے۔ بچوں کو ویسے 1000 کروڑ دے دیں، ویسے ان کو دے دیں، ان کو بولے بیٹا یہ جو آپ کے پیسے نا اس میں سے آپ قربانی کے لیے نکالو، تاکہ ان کے اندر محبت پیدا ہو۔ پہلے بزرگ کیا ہوتے تھے جب کوئی فقیر آتا تھا نا مانگنے کے لیے وہ خود اٹھ کے نہیں جاتے تھے، اپنے بچوں کو دیتے تھے، بیٹا جاؤ دروازے پر آیا اس کو جا کر دو۔ وہ کیوں؟ تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت پیدا ہو، بچوں کے اندر یہ بانٹنے کا جذبہ پیدا ہو، بچوں کے اندر تقسیم کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ کس نے قربانی کرنی ہے، اور دوسرا یہ کہ قربانی گھر کے سارے افراد کی طرف سے ہو، اور اس کا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا ہے 4000 کروڑ جس کے پاس ہے تو وہ قربانی کرے۔ تیسرا یہ ہے کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، اونٹ کی قربانی ہے، بکرا بکری دمبا دمبی گائے بیل اس کی قربانی۔ کچھ لوگ بھینس کی قربانی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، یہ بالکل ان کا اعتراض جو ہے وہ ان ویلڈ ہے۔ بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی جائز ہے، ہو سکتی ہے۔ بھینس کی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی بگڑی، کوئی بہام نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھینس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر افضلیت کی بات ہے تو پھر افضل وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے یا میرے مصطفیٰ کریم نے کی ہے۔ اگر افضل کی بات کرتے ہو نا تو پھر وہ اونٹ کی قربانی ہے یا پھر دمبے کی قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے علاوہ جب شریعت نے اجازت دے دیا تو پھر جو آپ کے لیے مولیت یعنی آسان ہو، جو آپ کے اختیار میں ہو، گائے ہے، بیل ہے، بچڑا ہے، آپ اس کی کر دیں۔ اگر خدا نخواستہ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں جہاں پر بیل گائے کم ہے یا ان کی ریٹ ان کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے آپ بھینس خرید کے اس کی دے دیں قربانی، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے مرغے کی قربانی نہیں دینی، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ اگر مرغے دی چلو میں دیتا ہے تو جانور ہی ہے نا، چھوٹا ذبح کرنا ہے، یعنی بکرا بکری ہو۔ اچھا اس کی عمر بھی دیکھ لیجئے، 1 سال کا دمبا ہو، بکرا ہو، ٹھیک ہے، 2 سال کی گائے یا بچڑا ہو، اور 5 سال کا اونٹ ہو۔ 1 سال 2 سال تھے 5 سال، بس ایسے ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا ہے گائے، ہاں جی 2 سال کی گائے اور بچہ وغیرہ بیل وغیرہ، یس۔ جی بہت اچھا سوال ہے صاحب،
یہ جو سوال ہے کہ جو ہمارے والدین میں سے یا ہمارے اقارب میں سے جو فوت ہو جاتے ہیں ان کی طرف سے قربانی، یہ میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ قربانی کس کی طرف سے دی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلے جو واجب ہے نا، واجب وہ انسان کی اپنی طرف سے، انسان کے اوپر جو واجب ہے، جو فرض ہے، وہ لازم ہے، وہ اپنی طرف سے ہے۔ اولاد کی طرف سے بھی انسان کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے، بتانا فرض ہے، بتانا لازم ہے، نہ جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے واجب ہے، نہ جو ہمارے زندہ ان کی طرف سے واجب ہے، واجب صرف اور صرف اپنی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے قربانی بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نوازا ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے دے سکتے ہیں تو ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ کوئی ہمارا محسن ہے، کوئی مشفق ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے جس نے ہمیں فار ایگزامپل ہمیں وہ اسٹیبل کیا، ہمیں اسٹینڈ کیا ہے، ہمیں ہمارے اوپر اس کی نیکیاں احسانات ہیں، یا بندہ کہتا ہے یار ایک بندہ پاکستان ہے تو بڑا ماڑا ہوئے تھے انہیں منو جڑا نا تے بھیجیا سی تے میں اتنے سیٹ ہو گیا ہاں تے او دا پیچھے حالات ایسے نہیں کہ او دی اولاد او دی طرفوں قربانی کر دے تے میں ٹھیک ہاں، تے پھر چاہیے کہ مینوں او دی طرفوں جڑا قبر دے اندر بیٹھا نا او دی طرفوں قربانی دا جانور پیش کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کر دینی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دو جانور عام مواقع پر ذبح فرمایا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے۔ یہ نبی پاک کا محبت پیار ہے، نبی پاک کی محبت ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے قربانی جو ہے وہ ہم دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال جو ہے میں مختصر جلدی کرتا ہوں کہ جس جانور اگر کس جانور کے اندر عیب ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ عیب جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے، عیب واضح ہونا چاہیے، مثلا اندھا ہو، ٹھیک ہے، کانا ہو، لنگڑا ہو، اور ایسا لنگڑا ہو کہ وہ ذبح خانے کی طرف چل کے بھی نہ جا سکے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جانور کی قربانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سینگ ہے، اگر ٹوٹ گیا تو ہو جائے گی، لیکن اگر ایسا ٹوٹ گیا کہ جڑ سے ہی وہ ٹوٹ گیا اور زخم ہو گیا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہے۔ کاٹ اینڈ شارٹ یہ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس جانور کی قربانی ہم دینے جا رہے ہیں کیا وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ باقی اس کے تفصیلی جو ہیں وہ بہت سارا، ہاں اس میں ایک بات ہے کہ اگر یعنی عید والے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے، بعض اوقات جانور بڑا تگڑا ہوتا ہے، اگے کسائی بیچارہ وہ ملتے کو نہیں تھے، جڑے ملتے نے وہ پھر ریٹ بڑا کرتے ہیں، بعض اوقات جانور تگڑا ہوتا ہے تو کسائی جڑا بیچارہ وہ ماڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر جانور کو ذبح خانے کی طرف لے کر جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے اور اس کو کوئی عیب لگ جائے، اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہو جائے، کان کہیں چھری لگ جائے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے جی، ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا نا، یعنی قربانی دا جانور ہے اتھوں پھڑ کے اسی اتھے جا کے ذبح کرنا ہے، اس دوران اگر کوئی جانور یعنی بڑک جاوے، دبک جاوے کی کہتے ہیں اگے پیچھے ہو جاوے، اور اس دوران اگر کوئی اندر عیب آ جاوے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوئے گا، وہ دی قربانی ہو جائے گی، یعنی وہ عیب دار نہیں گنیا جائے گا۔ اور آخری کی بات سوال ہے یہ ہے کہ قربانی ہمارا یہاں پر عید کس دن ہے؟ یہ سب نے توجہ سے سننا مسئلہ، یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ ہے اور یہ آپ نے دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ انشاءاللہ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے کہ یہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ ہماری عید یہاں پر اس مرتبہ کب ہے؟ 9 جولائی کو، 9 جولائی کو، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پاکستان میں عید کب ہے؟ 10 جولائی کو۔ موکل اور وکیل، بس اس کو ذہن کے اندر رکھیے، ایک وکیل ہوتا ہے جس کے پاس ہم اپنا کیس لے کے جاتے ہیں، اور ایک موکل ہوتا ہے جو اپنا کیس لے کر جاتا ہے، وکیل اور موکل۔ عدالتوں کے اندر موکل نہیں بیٹھا ہوتا، کون بیٹھا ہوتا ہے؟ وکیل، اور ہم جا رہے ہیں تو ہم کون ہیں؟ موکل، اپنا کیس لے کر وکیل کے پاس جانے والے۔ اب ہم یہاں پر سے اپنا جانور بھیج رہے ہیں اس شخص کے پاس جو پاکستان کے اندر موجود ہے، موسٹلی وہاں پر ہی قربانی ہوتی ہے نا ہماری، ٹھیک ہے، جو یہاں پر کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو پاکستان اپنی قربانی کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ یہ بات ان کے لیے ہے کہ ہمیں یہاں پر موکل اور وہ آدمی ہمارا وکیل، مسئلہ یاد کرنا سب نے، ہمیں یہاں پر موکل اور وہ ہمارا وکیل۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے ہمارا وکیل قربانی کرے، اگر ہم خود کرتے تو ہم سارے لوازمات دیکھتے کہ ہماری قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو۔ تو اسی طرح خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہا ہے وہ اس اہتمام کے ساتھ کرے کہ قربانی اللہ کی راہ میں قبول ہو۔ تو اس کا سب سے پہلے وقت، باقی جو لوازمات ہے وہ بعد میں، یعنی جب چھری پھیرنی ہے، ذبح کرنا ہے، قبلہ کی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے،
چھری تیز ہونی چاہیے، جانور کو پانی پلانا چاہیے، کم سے کم وقت میں اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو. یہ اخلاقیات کا چیپٹر ہے. لیکن جو مسئلہ ہے نا سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ ہمارا اور پاکستان کا ٹائم وہ ہو جہاں پر ادھر بھی عید کے دن ہو اور ادھر بھی عید کے دن ہو، ادھر بھی عید کے دن ہو اور ادھر بھی. اب ہفتے والے دن اگر کوئی ہماری طرف سے پاکستان میں قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. اس کے بعد پاکستان میں عید ہے اتوار، سوموار اور منگل، اور ہماری طرف سے اگر کوئی منگل کے دن بھی وہاں پر قربانی کرے گا تو پھر بھی قربانی نہیں ہوگی. تو یہ بات دو لائنیں یاد کر لیں کہ جو ناروے کے اندر یا یورپ کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ اگر پاکستان کے اندر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے 2 دن ہیں. پہلا دن ہے اتوار کا اور دوسرا دن ہے سوموار کا. سندا کو مندا بس بارے تھودا کے ٹھیک ہے. نہ ہم ہفتے کو قربانی کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تیشٹا کو قربانی کر سکتے ہیں. جو یہاں پر جو لوگ ہیں آپ کو الحمدللہ پتہ چل گیا. باقی جو احباب ہیں ان تک آپ یہ بات ضرور پہنچائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. باقی جو 2-3 مسئلے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں.